ابو مسلم خراسانی کا عبرتناک قتل۔ دیکھیں ابو مسلم نے کتنا بڑا احسان منصور دوانیکی کے ساتھ کیا۔ دوسرا ہوتا تو ہمیشہ اس کو جان کی طرح عزیز رکھتا، لیکن احسان فراموش منصور دوانیکی کا حال سنیں کہ جب اسے اپنے چچا علی ابن عبداللہ کے شام میں شکست کھانے کا حال معلوم ہوا تو تنگ دل اور کنجوس تو تھا ہی۔ ابو الحسیب نامی ایک شخص کو ابو مسلم کے لشکر میں یہ حکم دے کر بھیجا کہ مال غنیمت کی خوب دیکھ بھال کرے اور ابو مسلم سے کوڑی کوڑی وصول کر کے خزانہ شاہی میں داخل کر دے۔ جب ابو مسلم کو یہ پتا چلا تو مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا۔ کہنے لگا، منصور دوانیکی نے ہزاروں بندگان خدا کی جانیں لینے میں تو مجھے پورا امین سمجھا، لیکن اس دنیا ناپائیدار کی چند روزہ دولت کے لیے وہ مجھے خائن اور ناقابل اعتبار سمجھ کر محافظ و محاسب مقرر کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت تمام کاموں سے دستبردار ہوا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خراسان کو چلتا ہوا۔ منصور دوانیکی کے دل میں اس کے لیے کھٹک تو پہلے ہی سے تھی، لیکن اب اور زیادہ ہو گئی اور اس کے قتل کے درپے ہو گیا۔ کئی بار اسے خط بھیج کر بلانا چاہا، مگر وہ تاڑ گیا تھا کہ گیا اور قتل ہوا۔ ہر بار خط کے جواب میں ملنے سے انکار کرتا رہا۔ آخر بہت سے قول و قرار کے بعد اس نے منصور دوانیکی سے ملنے کا وعدہ کر لیا۔ منصور دوانیکی نے یہ انتظام کیا کہ 4 جنگجو سپاہیوں کو ایک کوٹری میں پوشیدہ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ جب ابو مسلم آئے اور میں اپنے سر پر 3 بار ہاتھ پھیروں تو تم نکل آنا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔ دربان کو تاکید کی کہ جب ابو مسلم داخل ہونا چاہے تو کسی بہانے سے اس کی تلوار لے لینا۔ ابو مسلم کو اس فریب کی خبر نہ تھی۔ وہ حسب وعدہ وہاں پہنچا۔ پہلے تو دربان نے چکما دے کر تلوار لے لی۔ ابو مسلم کو اس سے شبہ پیدا ہوا، لیکن اب اندر جائے بغیر چارہ نہ تھا۔ اسے دیکھ کر فریبی منصور دوانیکی کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ بڑے تپاک سے اسے اپنے پہلو میں جگا دی، پھر اس کو سخت سست باتیں سنانا شروع کی اور جب غصہ زیادہ بڑھا تو اپنے سر پر 3 بار ہاتھ پھیرا۔ فوراً وہ 4 سپاہی برہنہ تلواریں لے کر نکل پڑے۔ ابو مسلم یہ سما دیکھ کر گھبرا گیا، فوراً منصور دوانیکی کے قدموں پر گر پڑا، مگر وہ ایسا بھلا مانس کہاں تھا کہ اپنے ایسے وفادار اور جانثار خدمتگار کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جلادوں نے ابو مسلم کو اپنی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب اس کے قتل کی خبر اس کے ساتھیوں کو ہوئی تو انہوں نے شورش کرتے ہوئے محل شاہی کو گھیر لیا۔ منصور دوانیکی نے ان کو دور کرنے کی یہ تدبیر کی کہ سونے چاندی کے کئی توڑے لوگوں کو دے کر کہا، چھت پر جا کر انہیں ابو مسلم کے لشکر پر بکھیرو اور یہ کہہ دو، ابو مسلم تو مارا گیا، اب تم فضول اس کے لیے اپنی جانیں دیتے ہو۔ لو، یہ بادشاہ کا انعام ہے، مزے سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کھاؤ اور آئندہ عطیات شاہی کے امیدوار بنے رہو۔ دنیا تو مال کی بھوکی ہے ہی۔ منصور دوانیکی کا یہ جادو چل گیا اور وہ سب لوگ روپے اور اشرفیاں چن چن کر اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے۔ اس واقعے کو ہم نے محض اس غرض سے بیان کیا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ منصور دوانیکی کس قدر انسانیت سے دور تھا۔ جب اس نے اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا کیا تو بھلا دوسروں کو اس سے نیکی کی کیا امید ہو سکتی تھی؟ آئندہ واقعات سے یہ معلوم ہوگا کہ وہ سادات کا پکا دشمن اور خاندان علی و فاطمہ سے سخت بغض رکھنے والا بادشاہ تھا۔